بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں حق سچ سننے، حق سچ کہنے، حق سچ دیکھنے اور حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو سیاسی سنیریو ہمارا علاقے میں چل رہا ہے ہمارے لیے انتہائی تشویشناک تھا۔ ہم ایک اضطراب کا شکار تھے اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے ایک ٹاک شو میں بتایا تھا کہ اب جو ہے وہ عوام آزاد ہے، فیصلے عوام کے پاس ہیں اور عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عوام اچھا فیصلہ کرے گی۔ یقیناً ایک بندے کو جب نوجوان لیڈر کہتے ہیں تو اس کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو اچھا راستہ دکھائے۔ لیڈرشپ کا کام ہی جو ہے وہ راستہ دکھانا ہے، اور ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایک اچھا ویژن دیں، ایک اچھی سوچ دیں، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت معاشرے کو آگے لے کے چلیں۔ آج ہم آپ سے انتہائی اہم کچھ باتیں کریں گے، تو آپ نے غور سے یہ پوری ہماری کلپ سنی ہے تاکہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ میں چھور بٹ سے نکلتا ہوں، خپلو پہنچتا ہوں تو میں چھور بٹ پہ ہو جاتا ہوں، یہاں سے میں اسکردو جاتا ہوں تو میں خپلو پہ ہو جاتا ہوں، گلگت چلا گیا تو میں بلتستان پہ ہو گیا، اسلام آباد چلا گیا تو میں جی بی پا ہو گیا، اگر میں بیرون ملک چلا جاتا ہوں تو میں پاکستانی بن جاتا ہوں۔ یہاں پہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، خصوصاً میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ مقام ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جتنا آپ وسیع ایریے میں جاتے ہیں اتنا آپ کا دماغ کھلتا ہے، اتنا آپ کی سوچ جو ہے وہ وسیع ہوتی ہے۔ انسان کبھی بھی تنگ سوچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم سب کو اپنی سوچ وسیع کرنی ہوگی، اور الحمدللہ خدا نے ہمیں آج ایک بار پھر موقع دیا۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسٹرکٹ گانچے میں فرقہ واریت کو شکست دی، آج الحمدللہ خدا نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا، ہم اس ڈسٹرکٹ گانچے سے تعصب کو ختم کریں گے۔ میرا نوجوان اب اس تعصب کے سہارے مزید نہیں جی سکتا۔ کیا میرا نوجوان خپلو سے چھور بٹ آنا بند کر دے؟ کیا میرا نوجوان چھور بٹ سے خپلو آنا بند کر دے؟ یہاں پہ جب بات ہوتی ہے اجتماعیت کی تو یقیناً ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہم سب کو مل بڑھ کے آگے بڑھ کے اپنا دل بڑا کر کے اس علاقے کے امن کے لیے، اس علاقے کے اتفاق کے لیے، اس علاقے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے واضح ہیں، یہاں پہ جو بھی آتا ہے ہمارے مسائل کو ایڈریس کرتا ہے تو سب کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ہمارا ایجنڈا چھور بٹ روڈ، ہمارا ایجنڈا سکسا ہاسپٹل، ہمارا ایجنڈا فرنو بجلی گھر، ہمارا ایجنڈا خپلو ہیڈ کوارٹر کا ہاسپٹل، ہمارا ایجنڈا پینے کا پانی کا مسئلہ، انرجی کرائسس، ایجوکیشن سیکٹر میں مسائل۔ تو ہم سب کے مشترکہ مفادات جو ایک دوسرے سے ہمیں جڑے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ سب سیم ہیں۔ تو جب ہمارے سب کے مفادات سیم ہیں تو کیوں ہم بٹیں، کیوں ہم تقسیم کریں؟ اس سارے ضمن میں جو منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، جو عوام کے اندر تشویش دے رہے ہیں، ان عناصر کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی آج شکست ہو جائے گی۔ وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو سمجھیں گے، وہ اپنے طور پہ ہمیں سمجھیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو عوام ہے یہ 7 جون کے دن ایک نیا دن گانچے کی تاریخ میں دیکھے گی۔ جس طرح یہاں ابھی اتحاد گانچے کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں کہ اتحاد گانچے ہونا چاہیے، اور گانچے کی ترقی، گانچے کے امن کو جو ہے وہ مقدم رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ کل ہمارے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پہ فوٹو گردش کر رہی ہے، وہ ہماری بڑوں کے ساتھ ہم گئے تھے، وہاں ہم نے اپنا موقف دیا کہ ہم اس تعصبی سوچ کے ساتھ ہم مزید نہیں رہ سکتے، ہم اپنے نوجوانوں کو تعصب کی فضاؤں میں پلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، ہم کسی ڈیل کا حصہ ہونا نہیں چاہتے، ہم علاقے کی ترقی چاہتے ہیں، اس مٹی سے محبت کرتے ہیں، اپنے آنے والے نسلوں میں یہ بیج نہ بوئیں خدا را۔ ہم وہاں پہ گئے، کھلے دل سے گئے، مرد کی طرح گئے، اور اپنا جو موقف تھا وہاں ہم نے کلیئر کیا، اور وہیں پہ ہی ہم نے اپنا بیان دیا ادھر ہمارے اپنے فدا بھائی کے گھر پہ کہ بھئی ہم یہاں پہ اپنی ہماری جو بات ہے وہ بڑوں تک پہنچانے آئے تھے، ہم کسی کے حق میں دستبرداری اس حوالے سے ہم نہیں آئے تھے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری الوداعی تقریب تھی۔ آج مجھے کوئی سہولت کار کہتا ہے، آج مجھے کوئی اعلی کار کہتا ہے تو مجھے اس چیز کا کوئی غم نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ آپ سب کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے ہم اتحاد خپلو کے حق میں، اتحاد گانچے کے حق میں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اتحاد گانچے کے حق میں دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں، اور حاجی انور صاحب کے حق میں دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ
ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس گانچھے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، گانچھے کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے۔ جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو مل بیٹھ کے حل کریں گے۔ اپنی طرف سے میرا اپنا یہ موقف ہے، اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں کہ میں انسان کی زندگی میں جب مشکل وقت آتے ہیں تو میری زندگی میں سب سے مشکل وقت قید و بند کی تنہائیاں تھیں۔ اس ٹائم پہ خپلو کی عوام نے مجھے عزت دی، خپلو کی عوام نے مجھے رسپیکٹ دی، جس کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ایسی قربانی پہ میں سمجھتا ہوں کہ میری 1000 سیاست جو ہے وہ قربان ہو جائیں، میں ان کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ قربان ہوتا رہوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے جو چھوڑبٹ کی عوام ہے، میرے جو چھوڑبٹ کی یوتھ ہے، وہ بھی اس سارے سنیریو کو سمجھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ 7 جون کو جو عوامی سرپرائز ہے وہ انشاءاللہ اتحاد گانچھے کے حق میں، اتحاد خپلو جو ہمارا ہے اس کے حق میں نکلے گا، کیونکہ جب ہم مرکز میں مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورا علاقہ ترقی کرے گا۔ آپ سب کو بہت شکریہ، تھینک یو۔ طاہر بھائی، سوال کوئی؟ آپ جو نا اس سسٹم کا شروع سے اخلاق سے یا شروع سے اس سسٹم کا حصہ رہا تھا، یا اس سسٹم میں خامیاں کیا کیا ہے آپ تھوڑا سا نشاندہی کریں گے؟ دیکھیں یار بھائی، ہم نے لاسٹ ٹائم ایک ڈیلی گانچھے پہ ٹاک شو میں بتایا کہ ہم کافی عرصے سے تعصب کا شکار تھے۔ ہمیں جب میں خپلو آتا تھا تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا آپ کی چھوڑبٹ میں کتنے ووٹ ہیں۔ میں نے 6 سال چھوڑبٹ میں لگائے، 6 سال آپ کو پتہ ہے میری سیاسی سٹرگل ہے۔ الحمدللہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد میرے ساتھ ہے، جو ہر موقع پہ مجھے سپورٹ کرتی ہے، نکلتی ہے، مجھے سنتی ہے، مجھے پیار دیتی ہے، مجھے عزت دیتی ہے۔ تو یہ تعصب کا چشمہ اس وقت میرے سامنے سے اترا جب میں نے منافقت دیکھی لوگوں کے اندر، دل پہ کچھ اور، سامنے کچھ اور، بیک ڈور پہ کچھ اور۔ خدا رہا یہ منافقت چھوڑ دیں، جو حق ہے اس کو حق کہیں، جس کو ووٹ دینا ہے آپ کہیں اس کو ووٹ دینا ہے۔ علاقے کو اس میں بیچ میں لانا، مذہب کو اس میں بیچ میں لانا، ہمارے علماء حضرات کو اس میں بیچ میں لانا، الحمدللہ جو گڑھا کھودا وہ خود اس میں چلے گئے، اور آج یہ تعصب، آج یہ سب چیزیں بالکل ایک دم سائڈ پہ ہوگی۔ ہمارے تعصب کے چشمے اتر چکے جب ہم نے حقیقت کو دیکھا، اور آج میں گانچھے کے علماء کرام کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کو سلام یہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی اور صاف و شفاف رہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں۔ طاہر صاحب، جس طرح پچھلے الیکشن میں آپ پہ الزام تھا کہ آپ نے کسی سے پیسے لے کے آپ کھڑے رہے ہیں، تو اس سال اس دفعہ بھی کہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ نے کسی سے پیسے لے کے ڈیل کیے ہو، یا آپ نے بار بار یہ کہا کہ ہمارے نوجوان خپلو آنے، تو کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے آپ اس اتحاد میں شامل تو نہیں ہوئے؟ ذوالفقار بھائی دیکھیں، چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی۔ علی ثانی اگر چور ہوتا، علی ثانی اگر ڈاکو ہوتا تو کل میں اپنے بڑوں کے سامنے بھی نہ جاتا۔ وہاں میں نے جا کے کھلم کھلا بتا دیا کہ علی ثانی از ناٹ فار سیل، ہم یہاں عزت کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پہ امن کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پہ ترقی کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں ایک مثبت معاشرے، مثبت سوچ کی جو تکمیل ہے، تشکیل ہے، وہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے سامنے میں نے کھل کے بتایا۔ اگر کوئی بھی وہاں پہ کہہ دے کہ علی ثانی نے یہ الفاظ نہیں کہے، علی ثانی نے یہ غلط کیا ہے، سب ہمارے لیے محترم ہے، ہم سب ایک پیج پہ آنا چاہتے ہیں، تو ہم کھلی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجھے خرید نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ خودداری ہمارے اپنے اندر ہے۔ ہمارے والدین نے کبھی ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم اپنے آپ کو بیچیں، اپنے علاقے کو بیچیں۔ ہماری اولین ترجیح علاقہ ہے، جس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ میں نے ان 6 سالوں میں کوئی ٹھیکہ کیا، نہ میں نے کوئی کرپشن کی، نہ میں نے کوئی ایکسٹرا یہاں پہ کام کیے، ہمیشہ حق حقوق کی بات کی۔ میرے دروازے جو ہے ایک غریب کے لیے صبح بھی کھلے ہوتے ہیں، رات کو بھی کھلے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ علاقے کے جو غریب امیر ہیں سب گواہ ہیں، سب میرے پاس آئے ہیں۔ مجھ سے جتنا اپنی بساط میں ہو سکا ہے میں نے اس مٹی کے لیے، ان کے فرزند کے لیے کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ بتائیے کہ آپ کی کل ایک خبر چل رہی تھی کہ آپ کل دستبردار، مگر 24 گھنٹے بعد آج آپ دستبردار ہو رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہی دستبرداری ہے؟ تو وہ آپ نے خپلو میں آ کر اور حاجی انور علی کے حق میں کیوں کی؟ جبکہ آپ جب دستبردار ہو رہے ہیں، آپ اس گیم سے ہی آؤٹ ہو رہے ہیں ایک پروسیس سے، تو کہیں بھی آپ دستبردار ہو، کیا فرق پڑتا؟ زہیر بھائی دیکھیں، ہم ہمیشہ عوام کو بھی یہ کہتے ہیں کہ حق سچ جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کا اتفاق یہاں پہ دل سے ہوا، جو چیزیں تھیں، جو شدت سے آپ لوگوں نے محسوس کی، میں خود خپلو ہسپتال میں پچھلے 2 دنوں سے رہا، اتنا رش وہاں پہ، ایک سرنج وہاں پہ نہیں مل رہا، بنیادی مسائل، پینے کا پانی نہیں ہے۔ مجھے میرے لڑکے کہتے ہیں چیئرمین صاحب آپ نے اس میں بیرل میں پانی بھر کے رکھنا ہے، کبھی بھی بند ہو سکتا ہے۔ جب میں ادھر کے پی ایس میں تھا تب کے دور سے میں بالٹی لے کے محلوں میں جاتا تھا، اور آج بھی یہاں پہ پانی نہیں ہے۔ اس اے آئی کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، بیسک فیسلٹیز نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ خپلو کی جو عوام ہے، خپلو کے جو غیور عوام ہے، وہ سب ایک پیج پہ ہیں،
اور انہوں نے اس میں سب سے بڑی بات ہمارے بھائی امان اللہ صاحب یہاں سے ہیں, ان کو یہاں پہ عزت دی. ہم عزت کے متلاشی ہیں, ہم عزت چاہتے ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں خرید نہیں سکتا. الحمدللہ کوئی ہے تو اوپن چیلنج کہتے ہیں, آ جائیں ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں, ہم ان کو بتانے کے لیے تیار ہیں. جو قوم کے سوداگر ہیں وہ میرے نوجوان خوب جانتے ہیں. نوجوانوں کو بالکل واضح ہے, اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں بچانے والا ہے. ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ ہم سب کو ترقی کی راہ پہ خدا گامزن کرے. تو اتفاق دل سے تھا, اس وجہ سے ہم اس میں شامل ہوئے. یہ چھوٹ اور بڑا کے بیچ میں خپلو آتا ہے, تو چھوٹ کمیٹی خپلو سے چل کر جو نا بڑا جاتے ہیں, اور بڑا کمیٹی خپلو کراس کر کے چھوٹ جا کے بات کر رہے ہیں. بیچ میں خپلو والوں سے بات کرنے کے لیے دونوں کمیٹی کو سینسیٹیو ہے. آج کے ڈیٹ تک کوئی نشست ان کے بیچ میں نہیں ہوئے, تو یہ خپلو سے ایکسٹریم لیول پہ نفرت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ AR بھائی دیکھیں, قوموں کے بننے میں دو فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک نظریہ, ایک معاشیت. ہمارے پاس نظریہ بھی ہے اور الحمدللہ معاشیت بھی ہے. آپ ہمارے علاقے میں دیکھیں نا, اگر میرا جوان آج نوکری کے لیے بھیک مانگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ شرمندگی کا باعث ہے. حالانکہ میرا نوجوان ادھر سے سونا نکال سکتا ہے, وہ جا کے دریا کے کنارے بیٹھ کے سونا نکال کے اپنی معیشت مستحکم کر سکتا ہے. اس کو کسی سیاستدان کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ لوگ ہمیں اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. یہ لوگ کل کو آتے ہیں, بیانیہ بناتے ہیں, اوہو ہم چھوڑ بٹ روڈ کے لیے کیا تھا, ہم نے یہ بجلی گھر کے لیے کیا تھا, ہم نے یہ خپلو ہاسپٹل کے لیے کیا تھا. تو ان کی باری پہ سب باتیں سچ ہو جاتی ہیں, ہماری باری پہ جھوٹ ہو جاتی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو عوام ہے وہ اب آزاد ہے, وہ اب ان سے نکل چکی ہے. افسوس انہیں کرنا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ میری عوام چیزوں کو سمجھتی ہے, میری عوام ان چیزوں پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے. یہ جو ڈیل شیل ہے, یہ جو بیک ڈور پہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, یہ ٹوپی ڈرامہ, ہم اس ٹوپی ڈرامے کا مزید حصہ نہیں بن سکتے. اتحاد خپلو, اتحاد چھوربٹ اور اتحاد برا, یس. تو آپ نے اتحاد چھوربٹ کو کیوں ریجیکٹ کیا, یہ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, اتحاد چھوربٹ میں بتایا کہ میں تعصب سے نکل آیا تھا. اتحاد چھوربٹ کا کرائٹیریا صرف اتحاد چھوربٹ تھا, اتحاد چھوربٹ تھا. بعد میں ان کے پیرامیٹرز چینج ہو گئے. یہاں پہ ہم وقتی مفاد کو دیکھتے ہیں, ہم جذباتی لوگ ہیں. ہمارے ایک دم سے آپ کو لیڈر بنا دیتے ہیں, ایک دم سے آپ کو زیرو بنا دیتے ہیں. بعد میں انہیں لگا کہ ہماری پوزیشن کمزور ہے, ہم برا کو بھی ساتھ لے آتے ہیں. برا والے بھی آگے, اوہو ہم مل کے کرتے ہیں. اٹ مینس کہ ان کے اندر علاقے کا درد جو ہے وہ نہیں ہے. یہ کرسی کی جنگ ہے, یہ اقتدار کی جنگ ہے. ہم نہ کرسی کے بھوکے ہیں, نہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں. ہم اسی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اسی غریبوں کی دعا لینا چاہتے ہیں. کیا اتحاد چھوربٹ میں پورا چھوربٹ فرنو سے لے کر ڈو تک, لنگھا تک ضم ہے؟ زہیر بھائی دیکھیں, ہم نے شروع میں کہا خدا ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق دے. یہاں پہ عوام دل سے ساتھ نہیں ہے. عوام اپنے فیصلے کر چکی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ہم کھل کے کمپین کریں گے حاجی انور صاحب کی, اور عوام جو ہے وہ اپنا رزلٹ دے گی. کیونکہ میری عوام اس چھوٹ بٹ روڈ کی وجہ سے تنگ ہے, میری عوام سکسا ہسپتال کی وجہ سے تنگ ہے, میری عوام انرجی کرائسس کی وجہ سے تنگ ہے. وہ پچھلے جو نمائندے آئے تھے انہوں نے, آپ دیکھیں اس چھوٹے سے ٹینیور میں کتنے احتجاج ہو گئے. فرنو میں ٹیچر نہیں ہے, سیاری میں ٹیچر نہیں ہے, چھوار میں ٹیچر نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں, نوجوان اس چیز کو بخوبی جانتا ہے. ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ مشاورت کر کے, ہمارے نوجوان الحمدللہ پڑھے لکھے باشعور نوجوان ہیں, ان سب کے ساتھ مل بیٹھ کے آج ہم نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے دیا ہے. طاہر بھائی, چھوٹبٹ میں ابھی بھی جو نا پیپلز پارٹی کی جو نا ٹکٹ ہولڈر جو نا وہاں پہ موجود ہے, PTI کی ٹکٹ ہولڈر وہاں پہ موجود ہے, دوسرے جو انتظام انگول ابھی موجود ہے. تو آپ کے وڈرا ہونے کے بعد بھی وہاں پہ تقریباً 3-4 کینڈیڈیٹ موجود ہے. تو پبلکلی ووٹ وہاں پہ کس طرح تقسیم ہوگا, عوام کا ووٹ جو نا کس کو زیادہ پڑیں گے, کیا مطلب وہاں پہ صاحب جن کو کیا منظرنامہ دیکھنے کو نہیں ملے گا؟ AR بھائی دیکھیں, عوام ان پارٹیوں سے تنگ ہے. عوام کو ان پارٹیوں سے امیدیں نہیں ہیں. عوام کو یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ شخصی ووٹ پڑتا ہے, شخصیت انداز ہوتا ہے. ہمارا جو اتحاد اتفاق یہاں دل سے ہو تو ویل اینڈ گڈ, دل سے نہ ہو تو عوام جاتی ہے شخصیت کے اوپر. اب الحمدللہ یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑا اسٹیک جو ہے وہ اتحاد کے ساتھ ہے, وہ ان تبدیلی کے ساتھ ہے, وہ ان مسائل کا حل چاہتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو انور بھائی کی شخصیت ہے اس کے اوپر جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں دی می سولہ نوت بہ نوتنا فن می سنکھوے کھومیت پن. ٹھیک ہے, مطلب اس کا کوئی اچھا بھی نہیں ہے, کوئی برا بھی نہیں ہے, اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کا بھی یہ اعتراف ہے. تو کیوں نہ ہم ایک اچھے بندے کے ساتھ جائیں, اچھا کام کریں, اپنے علاقے کو آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ. تھینک یو.